ایکچولی پاکستان میں ہسٹری کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح بس چل رہی ہے اس کو دیکھتے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوامی آواز کو بھٹو کی پھانسی کے ساتھ دبا دیا. یہ وہ پہلا موقع تھا جب ملک میں عوام اپنے فیصلے کر رہے تھے. تو اس وقت ساری طاغوت کی طاقتیں، ساری وہ طاقتیں جو عوام دشمن ہوتی ہیں، وہ ساری تھی، چاہے وطیہ تھی، چاہے وہ چند مولوی تھے، سب نے مل کر عوام کی آواز کو دبانے کے لیے بھٹو صاحب جو تھے ان کو پھانسی کا منصوبہ بنایا، تاکہ نہ عوام جو ہے وہ طاقتور ہوں، نہ عوام کے پاس اقتدار ہے، اور عوام کے ایک اتنا بڑا مڑبا ہے ہسٹری کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس پاکستان جو ہے وہ کبھی آگے چل نہیں سکا. آج تک ہم پاکستان میں وہی کھڑے ہیں. کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف دو، مجھے انصاف دو. اور جب تک یہ انصاف نہیں ہوگا، نہ سیاست آگے چلے گی، نہ عدالت، نہ اس ملک کی حکومت آگے چلے گی. یہ ایک دفعہ آپ یہ عدل کرنا ہوگا، یہ سیٹل کرنا ہوگا. یہ 100 سال نہیں کریں گے تو 100 سال معاملہ جو ہے وہ سٹک رہے گا. قوم کی جایا کرتی ہے، اور وہی حال جو ہے. جی سر صاحب. جی میر صاحب، میں نے اپنی بات کر لی. میری تو یہ دو لفظی بات ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ تاریخ رکی ہوئی ہے، تاریخ کو چلانا ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. انصاف کیجیے. جی اچھا سہیل صاحب، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. سہیل صاحب کین یو ہیئر می؟ جی اچھا، چھوٹا سا یہ کوشچن ہے کہ ظاہر ہے آپ صحافت کو بڑی دور سے، آپ کی گہری نگاہ ہے تاریخ پہ بھی، سنم بی بی بھی یہاں پہ موجود ہیں. جب آپ ایک لفظ بڑا استعمال کرتے ہیں، اور فیکٹ بھی ہے کہ وہ جو عشق ہے نا، وہ کرزما، وہ بھٹو صاحب کے ساتھ انس، وہ نہیں جاتا. وہ کیوں نہیں جاتا؟ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ رومانس ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ رومانس ہو جاتا ہے، اور یہ رومانس بھٹو صاحب نے اپنا رومانس قید کے اندر رہ کے، جیل کے اندر رہ کے، بہادری دکھا کے، خون کی بازی لگا کر انہوں نے یہ رومانس کریٹ کیا ہے. اگر فرض کریں بھٹو صاحب کمپرومائز کر جاتے ضیاء الحق کے ساتھ، اگر بھٹو صاحب جو تھے وہ کوئی معاہدہ کر لیتے، تو بھٹو کرزما نہ بنتا. بھٹو کا جو رومانس تھا وہ کریٹ نہ ہوتا. بھٹو صاحب اپنی باتوں پر کھڑے رہے، اس لیے آج ان کا رومانس ہے.